أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت شریفہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر تھا، جبکہ اس آیت مبارکہ میں رمضان کے روزوں سے متعلق چند مسائل کا بیان ہے۔ ابتدا میں ارشاد فرمایا ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں۔ گنے چنے دن مطلب من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اگر پورے سال کے دن دیکھے جائیں تو اس میں ایک مہینے کے دن وہ گنے چنے دن ہی ہیں۔ ان لفظوں کے ذریعے ترغیب دی جا رہی ہے کہ پورا سال تم آزاد قرار دیے گئے، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، جب چاہو حلال سے کھاؤ اور پیو۔ لیکن ایک مہینہ گنے چنے دن اللہ جل شانہ کی طرف سے تمہیں دن میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے تو اسے تم بخوشی قبول کرو۔ گنے چنے دن ہی تو ہے۔ مسئلہ یہ ذکر فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایسا بیمار روزہ رکھے گا تو جان سے جائے گا، یا روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اور ایسا کوئی دیانتدار معالج کہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ خود ہی طے کر لے کہ مجھے بیماری ہے تو سر درد بھی تو بیماری ہے۔ ایسا نہیں کہ کہے کہ میں بیمار ہوں اور دن سارا دنیا کے کام کرتا پھرے، اور روزے کی باری آئے تو کہے میں بیمار ہوں۔ معالج کہے، ڈاکٹر کہے کہ میاں آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت کے اندر رخصت دی گئی کہ رمضان کے روزے نہ رکھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جائے، صحت اس کی بحال ہو جائے، یعنی شدید گرمی میں روزہ مشکل تھا صحت کے لیے، بیماری کے اعتبار سے، تو اب سردیوں میں چھوٹے دنوں میں اس کی قضا کر لے، جب سہولت ہو ایک ایک دو دو کر کے قضا کر لے۔ ایسے ہی کوئی شخص مسافر ہے، شرعی سفر ہے، اور اس سفر کے اندر اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے، تو اسے بھی رخصت ہے کہ رمضان المبارک حالت سفر میں روزہ نہ رکھے، اور جب سفر سے واپسی ہو، رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اپنے اس چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کر دے۔ بات یہاں بھی دیانتداری کی ہوگی کہ پوری دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ اس سفر میں میرے لیے روزہ ممکن ہی نہیں، لیکن اگر سفر میں گھر سے زیادہ سہولت ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس سفر میں روزہ نہ رکھے تو یہ عجیب بات ہے۔
مثال کے طور پر اب ہر گھر میں تو ایسی نہیں ہے، لیکن اس وقت عموماً گاڑیوں میں سفر کیا جاتا ہے، آرام دہ ہے، پرسکون ہے اور ایسی کی سہولت دستیاب ہوتی ہے، تو میرے خیال سے تو گھر سے یا بازار میں کام کرنے سے یا دکان سے زیادہ آج کی آرام دہ بسوں میں بیٹھا ہوا ہے تو سکون سے، اب اس میں سفر کو عذر بنا کر روزہ نہ رکھے تو بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے دیانت کا تقاضا یہ ہے، دیکھ لے کہ اگر ممکن نہیں اور دشواری ہے تو اللہ تو آسانیاں فرماتے ہیں، لہذا پھر روزہ نہ رکھے تو رخصت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ یاد رہے کہ بیماری کی شکل ہو یا سفر کی شکل ہو، رمضان میں روزہ چھوڑ دیا تو پہلی کوشش یہ ہے کہ اس کی قضا کی جائے، روزے کے بدلے میں روزہ رکھا جائے۔ لیکن اگر امکان ہی نہیں، یعنی صحت بحال ہی نہیں ہو رہی، یا ایسے ہے کہ سفر میں روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس کا موقع ہی نہیں ملا، دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، یا بیماری ایسی آ گئی کہ اب روزہ ممکن نہیں، تو پھر مسئلہ ہے فدیہ کا۔ اس صورت کے اندر پھر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ دے اور ایک ہی شخص کو دے۔ اس کے اندر زیادتی کر لے تو اور نیکی ہے، صدقہ فطر کے برابر صدقہ دینا یہ تو ضروری ہے، لیکن اپنی طرف سے نیکی کرتے ہوئے مقدار زیادہ کر دے، گندم دے یا پیسے دے تو یہ اور اچھا ہے۔ لیکن روزہ رکھنا، روزے کے بدلے میں روزے کی قضا دینا، یہ بہر صورت بہتر ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ذکر ہے، شروع کے اندر جب احکامات نازل ہو رہے تھے تو اس وقت لوگوں کے لیے یکدم، چونکہ پہلے سے کوئی مثال ہی نہیں تھی، کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، لہذا احکامات کے اندر تدریجاً احکامات فرض کیے گئے، یعنی لحاظ کیا گیا کہ ذرا عادی بنا لیا جائے۔ ابتدا میں 3 روزے فرض کیے گئے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بعد میں فرض ہوئے۔ ایسے ہی ابتدا کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ افطار کر لیا، اب اس وقت تک کھا پی سکتے جب تک جاگ رہے، اگر افطار کے بعد گھنٹے ڈیڑھ بعد سو گئے اور پھر 15-20 منٹ میں آنکھ کھل گئی تو اب کچھ کھا پی نہیں سکتے رات کے وقت بھی۔ اب روزہ شروع ہوا، جیسے ہی سونے کے بعد آنکھ کھلی روزہ شروع ہوا، تو رمضان المبارک کے حوالے سے ابتدا میں عادی بنایا گیا، جب عادت ہو گئی پھر فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب 3 روزے نہیں ہیں اور ایسے ہی کوئی اور رخصت نہیں ہے، اب پورے مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ شروع کے اندر یہ تھا جیسے اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، اور فدیہ دینے کی طاقت ہے تو روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے۔ لیکن یہ شروع کے اندر تھا، بعد میں جب فرما دیا من شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی زندہ ہے، صحت مند، مسافر نہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا تو اسے بہر صورت روزے رکھنے، وہ فدیہ دینے کی جو گنجائش شروع کے اندر تھی وہ اب نہیں ہے۔ روزہ رکھنا بہر صورت ضروری ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔